بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ امید کرتا ہوں کہ تمام پیارے ساتھی خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ ہماری دعا ہے اللہ سب پہ اپنا خاص فضل و کرم نازل فرمائے۔ تو جی پیارے دوستو، ماہ محرم الحرام کے تیسرے عشرے کا وظیفہ میں آپ کے گوش گزار رکھنے والا ہوں۔ پیارے دوستو، آپ نے یہ چھوٹا سا عمل ضرور کر لینا ہے اور اس کی بہت ساری برکات آپ کو نصیب ہوں گی انشاءاللہ۔ یہ عمل بہت ہی آزمودہ اور خاص عمل ہے، اس کو آپ نے ضرور کرنا ہے۔ اس کی برکت سے آپ جو دعا کریں گے اللہ کے حضور، وہ دعا آپ کی منظور و مقبول ہوگی۔ ماہ محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے جو کہ بڑا ہی مقدس اور حرمت والا مہینہ ہے۔ اس ماہ مقدس میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بہت ساری دعائیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بہت ساری التجائیں کرنی چاہیے کہ یہ مہینہ اللہ رب العزت سے مانگنے کا ہے، کہ اس ماہ مقدس کے اندر اللہ کی رحمتیں پکارتی ہیں، ندا دیتی ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی کہ جس کو عطا کر دیا جائے۔ ایک فرشتہ ندا کرتا رہتا ہے کہ جو اس ماہ مقدس میں خلوص نیت کے ساتھ، نیک نیت کے ساتھ جائز حاجت مانگتا ہے، اللہ اس کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما دیتے ہیں۔ پیارے ساتھیوں، ماہ محرم الحرام وہ مہینہ ہے کہ جس ماہ مقدس کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام جو ہمارے باپ ہیں ان کو پیدا کیا۔ ماہ محرم الحرام وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا۔ ماہ محرم وہ مہینہ ہے کہ اس ماہ مقدس کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت آدم کی دعا کو قبول فرمایا۔ ماہ محرم الحرام وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر اللہ رب العزت نے آسمان سے پہلی نعمت زمین پر نازل فرمائی۔ ماہ محرم بڑی برکتوں والا مہینہ ہے، بڑی ہی فضیلتوں والا مہینہ ہے۔ تو اس ماہ مقدس کے چند ایام آخری عشرہ جو ہے اس ماہ مقدس میں آپ نے یہ عمل ضرور کر لینا ہے انشاءاللہ۔ اس کی آپ کو بہت ساری برکات ملیں گی۔ اس کے فائدے کیا کیا ہیں اور کس لیے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، وہ آئیے سماعت کیجیے۔ پیارے دوستو، اگر آپ پریشان ہیں، آپ کے رزق میں کمی ہے، آپ گھریلو پریشانی، گھریلو ٹینشن کا شکار رہتے ہیں، تو اس عمل کو کیجئے انشاءاللہ۔ اس عمل سے ہر جائز حاجت آپ کی پوری ہو جائے گی۔ اگر آپ کو نوکری نہیں مل رہی، آپ فری ہیں، آپ فارغ ہیں، جہاں بھی جاتے ہیں آپ کو کوئی اچھا کاروبار کرتے ہیں، کوئی اچھا کام کرتے ہیں، اس میں آپ کو کامیابی نہیں ملتی، انشاءاللہ بفضل خدا اس عمل کو کیجئے۔ 7 دن کا عمل انشاءاللہ کر لیجئے۔ اسلامی سال کے پہلے مہینے محرم الحرام میں 7 دن کا بس عمل کر لیجئے انشاءاللہ۔ اس کی برکت سے آپ پورا سال انشاءاللہ بے فکر رہیں گے۔ پورا سال کی بجائے اگر اگلا محرم آتا ہے اس میں بھی اس عمل کو کر لیجئے گا انشاءاللہ۔ اس کی برکات آپ کو ملتی رہیں گی۔ آپ نے کرنا یہ ہے پیارے ساتھیوں، پیارے دوستو، کوشش کیجئے کہ نماز پنجگانہ ادا کیجئے۔ جو شخص نماز پنجگانہ ادا کرتا ہے اللہ اس کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول کر لیتے ہیں۔ ہر خاص و عام کے لیے یہ وظیفہ ہے، ہر خاص و عام اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے نماز پڑھنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ اگر آپ نماز پڑھیں گے، اللہ سے دعائیں کریں گے، نماز پڑھنے کے بعد اللہ سے جو بھی دعا کی جاتی ہے اللہ اس دعا کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما لیتے ہیں۔ نماز پڑھ لینے کے بعد، ہر نماز کے بعد پیارے دوستو آپ نے یہ چھوٹا سا عمل کرنا ہے انشاءاللہ۔ 7 دن تک اس عمل کو کیجئے۔ 7 دن کے بعد آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ جو جائز حاجت ہے، جو آپ نے اللہ سے مانگا ہے، اللہ رب العزت آپ کو وہ عطا کریں گے۔ پیارے ساتھیوں، آپ نے آخری عشرے کے آخری ایام میں اس عمل کو کرنا ہے انشاءاللہ۔ اس کو کریں گے، خلوص نیت کے ساتھ کریں گے، پختہ ارادے کے ساتھ کریں گے انشاءاللہ، اس کی برکات آپ کو میسر ہوں گی۔ آئیے اس وظیفے کی جانب چلتے ہیں کہ جو آپ نے اس ماہ مقدس کے آخری عشرے میں کرنا ہے۔ اس سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو پلیز اس کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن گھنٹی کو بھی دبا لیجئے کہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔
آپ نے کرنا یہ ہے کہ نماز فجر کے بعد ظہر کے بعد عصر کے بعد مغرب کے بعد عشاء کے بعد دن میں بس ایک دفعہ آپ نے کرنا ہے۔ آپ کسی بھی نماز کے بعد آپ اس عمل کو کر لیتے ہیں۔ اس کی شرط یہ ہے کہ آپ نے نماز کے بعد اس عمل کو کرنا ہے۔ آپ نے کوئی بھی نماز 7 دن کسی بھی نماز کے بعد آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ فجر کے بعد، ظہر کے بعد، عصر کے بعد، مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد اس عمل کو آپ کر سکتے ہیں۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے نماز پڑھ لینے کے بعد قبلہ رخ منہ کر کے آپ نے سب سے پہلے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر آپ نے 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ سورہ فاتحہ قرآن پاک کی سب سے پہلی سورت سورہ فاتحہ، جسے الحمدللہ رب العالمین کہا جاتا ہے۔ پیارے ساتھیوں، 7 مرتبہ یہ پڑھ لینے کے بعد آپ نے 3 مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت کرنی ہے۔ 3 مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت کر کے 11 مرتبہ آپ نے پھر درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ یہ عمل کیجئے، اس کے بعد انشاءاللہ 7 دن تک لگاتار جو حاجت ہے آپ نے اللہ کے حضور رکھنی ہے۔ 7 دن یہ عمل کیجئے، انشاءاللہ 7 دن گزریں گے، انشاءاللہ آپ کو بڑی خوشخبری ملے گی۔ آپ حیران رہ جائیں گے کہ اللہ رب العزت نے اس ماہ مقدس اور اس وظیفے کے اندر اتنی پاور رکھی ہوئی ہے۔ آزمودہ اور مجرب عمل ہے، آپ نے ضرور اس عمل کو کر لینا ہے۔ اللہ ہم سب کی مشکلاتوں کو آسان فرمائے، اور یہ چھوٹا سا وظیفہ ہے پیارے ساتھیوں، اس کو اپنے تمام دوست احباب تک ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ تمام دوست اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔